نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا وصلی اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے ہے، جو ہر معاملات کی تدبیر کرنے والا اور اپنی عبادت کے اندر اور ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات کے اندر تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پچھلے 3 ہفتوں سے علم اور علم کے فضائل اور اہل علم کے فضائل و مناقب، اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ آج کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے اس جگہ کا تذکرہ کرنے والا ہوں جہاں سے علم اور اہل علم نکلتے ہیں۔ اس سے میری مراد مدارس ہے۔ مدرسہ کیا ہے اور مدرسے کی تاریخ کیا ہے اور مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو غریب اور مسکین اور فقیر اور محتاج لوگ دیے، لیکن اگر آپ تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کا یہ قول اگرچہ اپنی جگہ پر کچھ حد تک صحیح نظر آتا ہے، لیکن
وہ چیز جو اصل میں دیکھنی چاہیے یا دکھنی چاہیے اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں جاتی. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس انسان کے ذہن میں خباثت ہو اور اسے کسی چیز کی اچھائی اور برائی کے اوپر نظر ڈالنے کا حکم دیا جائے تو وہ انسان وہاں کی اچھائیوں کو نہیں صرف برائیوں کو دیکھتا ہے اور انہی چیزوں کی کو فالو کرتا ہے اور انہی کو لوگوں میں ڈیلیور کرتا ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ مدارس کی اہمیت کیا ہے، مدارس نے اسلام کو مسلمانوں کو کیا دیا، مدارس کی تاریخ کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج سے پہلے مدرسے نہیں پائے جاتے تھے، لوگوں نے یہ چندے کی دکان کھول رکھی. میں آپ کو وہ تاریخ بتاتا ہوں جہاں سے مدرسے شروع ہوئے. اگر آپ مدارس کے اوپر نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدارس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے. اور مدرسہ دنیا کا جو سب سے پہلا مدرسہ تھا وہ مدرسہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا وہ چبوترا تھا جس کو اسلامی تاریخ میں صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے. صفہ یہ مسجد نبوی کے صحن کا، اور آج بھی مسجد نبوی میں وہ چبوترا موجود ہے اور لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے آج اس چبوترے کے اوپر جاتے اور بیٹھتے بھی ہیں، حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن اس چبوترے کی وہ اہمیت لوگوں کی نظر میں ہے جس کو آج یہاں ہندوستان اور آس پاس اور مضافات کے علاقے کے لوگ حقیر سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ وہاں پر بیٹھنے سے تبرک حاصل نہیں ہو سکتا. ان کے لیے وہ قربانیاں دینی ہوں گی جو اصحاب صفہ نے دی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا اور ان کو دنیا کے تمام چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا. نہ انہیں تجارت سے کوئی غرض تھی، نہ انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی مطلب تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے اور آپ کی باتوں کو سنتے اور یاد کرتے اور لوگوں تک پہنچا دیتے. ان کی زندگی کا مقصد صرف تعلیم اور تعلم تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کسی اور چیز کے لیے کوئی اور جگہ بالکل نہیں تھی. اسی لیے دنیا کے سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں کس طریقے سے یاد کر لی، تو ان کا جواب تھا کہ جب میرے مالدار ساتھی اور مکہ کے بڑے بڑے تاجر جب تجارت کے اندر مشغول رہتے تھے، جب دنیا کے اندر مشغول رہتے تھے، تو میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑتا تھا اور آپ کی باتوں کو سنتا تھا اور انہیں نقل کرتا تھا اور انہیں دوسروں تک پہنچاتا تھا. اور کتنی ایسی حدیثیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا خوف اتنا زیادہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتنا احترام تھا، بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث کسی کو بیان نہیں کرتا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. یہ 2 آیتیں اگر قرآن مجید میں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو بیان نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ چیز بیان کر دی کہ جن لوگوں نے علم کو چھپایا یا اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو چھپایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھپایا اور لوگوں تک نہیں پہنچایا، ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی ان کے اوپر.
یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کریں گے، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور جو علم ان کے پاس تھا اس کو بیان کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ان اصحاب صفہ نے اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ صفہ مسجد نبوی کا چبوترا تھا، اور وہاں پر وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان حالات، ان کٹھن مرحلوں میں اور مشکل حالات کے اندر وہ لوگ تعلیم کو حاصل کرتے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ والوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لقد رأيت 70 من اصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، میں نے صفہ کے 70 سے زائد صحابہ کو دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس چادر میسر نہیں تھی۔ وہ غریب اور نادار لوگ جو دین کی تعلیم کو حاصل کر رہے تھے، وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس میں چادر میسر نہیں تھی۔ وَإِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، دو قسم کے کپڑے صرف ان کے پاس تھے، اور وہ یہ کہ یا تو لنگی اور یا پھر رات میں اوڑھنے کا ایک کپڑا جس کو وہ اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا کرتے تھے، اور اس کپڑے کی بھی لمبائی اور چوڑائی کا حال یہ تھا، کہتے ہیں وَقَدْ رَبَطُوا فِي عَنَاقِهِمْ، اور صحابہ کرام صفہ کے غریب اور مسکین صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے، ان چادروں کو، وہ جو رات میں اوڑھنے والا کپڑا ہوا کرتا تھا، اس کو اپنی گردن کے اندر باندھ لیا کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَن تُرَى عَوْرَتَهُ، اور اس کپڑے کا عالم یہ تھا کہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ جب صحابہ کرام اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جب اپنی گردن میں اس کو باندھتے تھے تو کسی کا کپڑا پنڈلیوں تک پہنچتا تھا، اور کسی کا کپڑا ٹخنوں تک پہنچتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کو بار بار سمیٹتے تھے کہ کہیں ان کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ عالم تھا صفہ کے غریب صحابہ کا، جنہوں نے اس دین کی خدمت کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس قدر کسب پرسی اور پریشانی اور تنگی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارا، تاکہ لوگوں تک قرآن کی آیات، تاکہ لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مقدسہ مطہرہ پہنچا سکیں، تاکہ لوگ اس علم سے اندھے اور بہرے نہ رہ جائیں۔ حالات یہ تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد رأيت اناسا من صفتی، اور میں نے صفہ کے لوگوں کو دیکھا، اکثرهم فقراء، ان میں سے اکثر لوگ غریب اور نادار تھے، اکثر لوگ غریب و مسکین تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور علم کے معاملے میں ان کا حال یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا، جب کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا اور دین کا کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے وہ اصحاب صفہ کے پاس آتے، سب سے پہلے وہ صفہ والوں کے پاس آتے اور ان سے دین کا معاملہ طلب کرتے، ان سے مسئلے پوچھتے۔ آج کی طرح نہیں کہ جب کسی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے استاذ گوگل کے پاس جاتا ہے، اور کوٹ پینٹ ٹائی لگانے والی اصلی علم کے بھکاری، جن کے پاس علم کچھ نہیں، جن کے پاس میں جو علمی اعتبار سے اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے اعتبار سے کنگال اور قلاش لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور مجھے نام لینے میں کوئی شرم کی بات نہیں، جیسے مثال کے طور پر ایڈوکیٹ فیض سعید ہو گیا، اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے۔ لوگ ان لوگوں سے عقائد کے مسئلے لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دین کہاں سے آیا، دین کو کنہوں نے حاصل کیا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو آرام اور عیاشی اور موج مستی کی طریقے سے گزارا ہو، ان لوگوں کی زندگیوں میں دین اس طریقے سے آ ہی نہیں سکتا۔
وہ جو مدرسوں کی چٹائیوں کے اوپر اور فرش کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، دین ان کی زندگیوں میں اور علم اور تعلیم اور قرآن و حدیث کی تعلیم جس طریقے سے اپنے آپ کو گرا کر کے آ سکتی ہے، اتنی وی آئی پی زندگی گزار کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور تاریخ گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحبہ والوں کی جو حالت تھی، مدارس کی حالت آج بھی ویسی ہی ہے۔ آج بھی مدارس میں غریب لوگ ہی پڑھتے ہیں، آج بھی دین کو پھیلانے میں غریبوں کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ اسلام کو سب سے پہلے اگر سپورٹ کیا تو غریبوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس بات کی گواہ ہے، بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا۔ اسلام غربت کے عالم میں پلا بڑھا تھا اور قریب وہ اسی طرح سے واپس لوٹ جائے گا جیسے اسلام شروع ہوا تھا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے مسلمہ۔ آج دنیا کا کوئی امیر زادہ اگر اس بات کو، یہی وجہ ہے کہ امیروں کے بچے دین کی تعلیم کو حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ جب زندگی میں ہم نے وی آئی پی ٹریٹمنٹ لیا ہوتا ہے، جب ہم نے زندگی کو بڑے آرام اور موج مستی کی طریقے سے گزارا ہوتا ہے، تو پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو مشقت اور جو بدنظمی اور جو قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس کے ہم اور آپ عادی نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے لوگ دین کی تعلیم سے اکثر لوگ محروم ہیں، اور آج بھی مدارس کے اندر پڑھنے والے غریب اور مسکین اور نادار ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ لے لیجیے آپ، بہار اور بنگال اور آسام اور اڑیسہ، ان کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بھی ہندوستان میں یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں پر غربت کا جو لیول ہے سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس یو پی کا آپ حال دیکھ لیجئے، کسی زمانے میں یو پی کے اندر بڑے علامہ پیدا ہوئے، اور آج یو پی کے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، علم سے وہ لوگ اب اتنے ناآشنا ہو چکے ہیں کہ کوئی دینی تعلیم کو حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے راجستھان کی زمین کو خود مختار بنایا ہے۔ خود مختار ہونے کی وجہ سے فطری طور پر یہاں کے لوگوں کی ذہنیت میں تجارت اور پیسہ کمانا، یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، انسان کا تاجر ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن دین سے بہرا، گونگا اور اندھا ہونا یہ انتہائی خراب بات ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں اگرچہ ہمارا نام ہے، ہمارا سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمیں دین کی تعلیم نہیں آتی، ہم دین اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ اور مزین نہیں کر پا رہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کے بہت بڑے تاجر ہو سکتے ہیں، دنیا کے آپ کامیاب ترین انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ فقیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک ویلیو، عزت اور مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو اسی کا ہے جو تقوی والا ہے، اور تقوی علم سے آتا ہے، کوئی جاہل متقی نہیں ہو سکتا، الا ماشاء اللہ، کوئی جاہل متقی نہیں بن سکتا۔ یہ مدرسے کی وہ مختصر سی تاریخ تھی، اور آج بھی دین کی تعلیم کو اور دین کی تعلیم کا نصاب وہی چلا آ رہا ہے مدرسوں میں جو صفہ والے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن مجید کی تفسیر، اور اللہ کی قسم اگر مدرسے نہیں ہوتے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن نہیں ہوتا، قرآن ہوتا، مسلمان بھی ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت بھی شاید ہو جاتی، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا، قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا، قرآن مجید کے اوپر تدبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج بھی جب مساجد کے اندر جب رمضان مبارک کا مہینہ ہو، امامت کا مرحلہ ہو، آپ کسی طلاق اور نکاح اور جتنے بھی شرعی مسائل ہیں، نماز اور روزے کے مسائل ہو، آج بھی کہیں پر کوئی انسان جماعت قائم کر لے، لیکن
لیکن امامت کے مرحلے کو ادا کرنے کے لیے کوئی اگر مائکا لال آ سکتا ہے تو مدرسے کا فارغ آ سکتا ہے. کوئی انسان کتنا بھی پیسے والا ہو، اس کے پاس وہ جگر نہیں جو 5 وقت یہاں وقت اول کے ساتھ اس کے اوپر کھڑا ہو کر کے اس طریقے سے دنیا کی موسٹ ٹفیسٹ جاب اگر کوئی ادا کر سکے وہ مدرسے کا فارغ ہو سکتا ہے. جس وقت لوگ کھانے اور پینے کے اندر مشغول ہو رمضان میں، اور جس وقت انسان کے اعضاء اور جوارح جواب دے جاتے ہیں بھوک اور پیاس اور نڈال اور تھکت سے، اس وقت میں اگر مصلی پر کھڑے ہو کر کوئی تراویح پڑھا سکتا ہے تو حافظ قرآن مدرسے کا فارغ ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی ماں نے کسی کو جنم نہیں دیا تو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر تراویح پڑھا سکے. یہ حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ مدرسوں نے اسلام کو مسلمانوں کو کیا دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر مدرسے نہ ہوتے تو مسلمان نہیں ہوتے، لوگ کافروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہوتے. سب سے پہلا مدرسے کا جو کام تھا کہ اگر کسی نے عقیدے کی اصلاح کی ہے تو مدرسہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے، اور یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے وہ طالب تھے جو بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، اور علم کے سب سے زیادہ تلاش کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدرسے کے طالب علم کو چنا تھا اور کہا تھا اے معاذ انک تأتی قوم من اہل الکتاب فاول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اے معاذ سب سے پہلے تم یہودیوں کو اور اہل کتاب کے پاس جو جا رہے ہو، جس چیز کی دعوت دو گے وہ دعوت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. عقیدہ کس نے دیا؟ کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ تم اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آ گئے تھے؟ بالکل نہیں. تمہیں اگر عقیدہ دیا، منہج دیا، اور آج اللہ کی قسم زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ جو لوگ مدارس کے علماء سے یا جو لوگ اہل علم اور علماء ربانی سے علم حاصل نہیں کرتے گوگل کے پاس جاتے ہیں، یا جو لوگ کوٹ پینٹ اور ٹائی والوں کے پاس اگر جا کر کے جنہوں نے مدارس کی زندگی نہیں گزاری ہوتی اور جن کے پاس علم کے اندر وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہوتی، ان کے پاس جب جا کر علم حاصل کرتے ہیں فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اللہ کی قسم حدیث کا وہ ٹکڑا بالکل ان لوگوں کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ حالات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مدرسے کا سب سے پہلا تحفہ جو لوگوں کو ملا وہ ہے اصلاح عقیدہ. آج کئی لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، قرآن کے جاننے والے. ان سے پوچھو آپ کتنے بارے یاد ہیں ان کو؟ پارا تو بہت دور کی بات. ان سے پوچھو کتنی صورتیں یاد ہیں. اپنے آپ کو اہل قرآن اہل بنام اہل شیطان. یہ وہ مکار اور فریبی لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کے نام پر صرف اور صرف کھلواڑ ہے. کوئی جماعت اسلامی ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں مدرسے کی زندگی رولز، ہر چیز کو جاننے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے رولز کا جاننا ضروری ہے. اور یہ رولز آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ مدارس سے. اگر بغیر رول کے دنیا کی کوئی تعلیم ہو، ہر چیز کو رولز اور ریگولیشنز کے اندر حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. انسان کو کسی بھی معاملے کے اندر آپ لے لیں، آپ اگر رول سے باہر جائیں گے، آپ دین کی تعلیم کو یا دنیا کی کسی بھی تعلیم کو، آپ ایک بچے کو جب کسی بھی تعلیم سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو الف اور با سے، یا ہندی زبان میں آ سے، یا انگلش زبان میں اے بی سی ڈی سے، یا فارسی زبان میں الف با سے شروعات کرنی ہوتی ہے. یہ رولز ہے. اگر آپ اس کو ڈائریکٹ بچپن میں 10ویں کا سلیبس دے دیں، وہ انسان تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، وہ بچہ برباد ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت میں جو لوگ 3 مہینے 4 مہینے 1 سال کا برج کورس دینی تعلیم کے نام پر حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ معاشرے میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا ثبوت، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہے ہیں. تو
تو معلوم یہ ہوا کہ مدارس نے سب سے پہلے جو چیز دی وہ چیز ہے اصلاح عقیدہ. دوسری چیز جو مدرسوں نے عطا کی احکام شریعت کو سیکھنے کی اگر کوئی سب سے بہترین اور مناسب جگہ ہے تو وہ ہے مدارس. احکام شریعت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات و خیرات، کس چیز کے اوپر کیا حکم لگے گا، آپ کو یہ چیزیں مدارس میں ملیں گی. مساجد کے اندر اے الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی مساجد کا یہ میزہ ہے کہ وہاں پر 2 ٹائم درس ہوتا ہے اور ان دروس سے لوگ علم کو حاصل کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر دین کو حاصل نہیں کیا ہوتا ان لوگوں کے پاس، لیکن الامان والحفیظ رب العالمین ہماری مساجد کو حفاظت فرمائے. کچھ شر پسند خبیث مساجد کے اندر بھی موجود رہ کر ان کے اندر بھی رکھنا ڈالتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. مسلمانوں، آپ کو نکاح کے مسائل ہوں، طلاق کا مسئلہ ہو، آپ کو کسی عالم سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ آپ خود سے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. نمبر 3 جو تیسری چیز مدارس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور دنیا کو جو چیز عطا کی وہ چیز ہے حلال و حرام کی تمیز. ایک اس وقت میں موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر انسان حلال و حرام کے درمیان پھنسا ہوا ہے. اسے نہیں معلوم کہ کون سی چیز کہاں جا کر کے حرام ہو رہی ہے. حلال حرام لگ رہا ہے، حرام حلال لگ رہا ہے. ایسے ماحول کے اندر دلائل کی روشنی میں اگر کوئی آپ کو حلال و حرام کی صحیح تمیز اور صحیح چیز بتا سکتا ہے دلائل کی روشنی میں، تو وہ ایک مدرسے کا فارغ عالم ہی آپ کو اس چیز کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ چیز اس دلیل کے نظریے سے یہ چیز حرام ہے، یہ اس دلیل کے اعتبار سے یہ چیز حلال ہے. اور عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے کسی بھی چیز پر وہ حلال کا یا حرام کا فتویٰ بہت آسانی سے لگا سکتا ہے، لیکن ایک عالم دین اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ حلال کہنا کسی چیز کے لیے کتنا آسان ہے اور حرام کہنا کسی چیز کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بھی تعلق سے قرآن مجید کے اندر دلائل اور واضح کر دیے. قرآن مجید کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور بیچ کے اندر ایک ایسا ایریا ہے جو مشتبہ ایریا ہے. آپ کسی اینگل سے دیکھو گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیز حلال ہے، اور اسی کو دوسرے اینگل سے جب آپ دیکھو گے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے، اور انسان تذبذب میں پڑ جاتا ہے، وہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں نکال پاتا. لہٰذا اس چیز کو ایک عالم دین جس طریقے سے واضح کر سکتا ہے اس طریقے سے ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. تیسرا، چوتھی چیز، دین کے معاملے میں مدارس نے جو اسلام و مسلمانوں کو جو تحفہ دیا وہ تحفہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. سب سے پہلے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اگر کوئی جماعت ہے نبی کے جانشین ہیں تو یہی مدرسے کے فارغین ہیں. صبر، تحمل، امامت اتنا خطیر مرحلہ ہے کہ اگر انسان کے اندر صبر نہ ہو تو ایک دن مسجد میں نہیں ٹک سکتا. ایک دن مسجد میں گزارنا اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ان مدارس کے فارغین کو وہ صبر عطا کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے کی بات آ کر کے سنا جائے وہ اس کو پی جاتے ہیں. کبھی کبھار صبر کا مادہ لبریز ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کی قرآن مجید کے اندر تعریف بیان کی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ العالمین نے ضمانت لی. یہی وجہ ہے کہ آج
برائی سے روکنے کا معاملہ ہو، برائی کرنے کا حکم دینے کا معاملہ ہو اور برائی سے روکنے کا معاملہ ہو، اس معاملے میں اگر کوئی منبر و محراب کا معاملہ ہو، سب سے پہلے مدارس کے فارغین آگے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی اس چیز کے اندر قدم بڑھاتا ہے تو وہ ایک عالم دین ہوتا ہے۔ فتنہ کہیں بھی اٹھ رہا ہو، جنگ آزادی کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے کہ انگریزوں نے جب ہندوستان کے اوپر ناپاک منصوبوں کے ذریعہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی تو کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ انگریز ہندوستان کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک عالم دین تھے جن کے خیال کے اندر یہ بات آئی کہ اب انگریزوں نے وہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ اب یہ قریب ہندوستان کے اوپر قبضہ کریں گے، اور پھر تاریخ کی آنکھوں نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا اور پھر مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے، تمام لوگوں نے، اس ملک کے رہنے والوں نے اپنی محنت کر کے ان لوگوں کو کھدیڑا جن کی تہذیب اور ثقافت اور تمدن کو حاصل کرنے کے لیے آج سب سے زیادہ مسلمان پریشان تھے۔ انگلش زبان کو سیکھنے کے لیے، ان کی ثقافت اور ان کے کلچر کو سیکھنے کے لیے اگر کوئی بے چین ہے، بے قرار ہے تو سب سے پہلے مسلمان نظر آتا ہے۔ مدارس کی زندگی نے کیا کچھ دیا ہے، کبھی اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر صبر کرنے والی قوم، دنیا کے اندر امر بالمعروف کی تعلیم دینے والی، اصلاح عقیدہ کرنے والی، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والی اگر کوئی قوم ہے، کوئی صبار لوگ موجود ہیں تو یہ مدارس کے فارغین ہیں۔ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، یہ تمام کے تمام لوگ اگرچہ آپ لوگوں کی نظر میں حقیر ہوں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی بڑی ویلیو ہے، اور جنت میں ان کے درجات عام لوگوں سے سب سے زیادہ بلند ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں علم اور اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ایک اہم بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض بنتا ہے مدارس کے تعلق سے؟ مدارس کے تعلق سے جب کبھی اس کے اوپر کوئی نقب زنی کرنے کی کوشش کرے، جب کبھی کوئی مدرسے کے طلبہ کے اوپر کوئی زبان درازی کرے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی زبان کو روکیں، انہیں مدارس کے حقائق بتائیں کہ مدارس نے اسلام کو کیا دیا، مسلمانوں کو کیا دیا۔ یہ مدرسے کے فارغین ہیں جو دیش کے لیے بھی مٹتے ہیں، اسلام کے لیے بھی مٹتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے بھی مٹتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو نہ دین ہوگا، نہ اسلام ہوگا، نہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی، نہ مساجد میں امام ہوں گے، نہ رمضان کی تراویح ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام مٹ جائے گا اور قیامت کے قریب وہ حالات پیدا ہوں گے، دنیاوی تعلیم کو لوگ زیادہ ترجیح دیں گے اور دین کی تعلیم کو کم حاصل کریں گے۔ ہر خطبے میں دین کی تعلیم کی اہمیت بیان کی جاتی ہے لیکن لوگ اسی طرح سے آدھا گھنٹہ ٹائم پاس کر کے سن کر چلے جاتے ہیں اور اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے کسی کے پاس نہ جذبہ ہے نہ ہوش ہے، اور وہی اخیر میں انسان کے ہاتھ جو کچھ پریشانی، مشقت اور تعب ہاتھ میں آتی ہے، پھر زندگی بھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں اس پچھتاوے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، دعا کریں رب العالمین ہم سے کوئی خیر کا کام لے لے۔ رب العالمین تو ہماری اولادوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مضبوط بنا دے۔ رب العالمین تو ہم ماں باپ کو اتنا صبر اور تحمل اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت دے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کے راستے میں قربان کر سکیں، دین کے راستے میں نکال سکیں۔ رب العالمین تو ہماری اولادوں کو اور ہمیں علماء ربانی بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں وہ مخلوق بنا دے، وہ انسان بنا دے جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، تیری بارگاہ میں رب العالمین جو نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کر۔ رب العالمین تو ہمیں بے نمازی نہ بنا، رب العالمین تو ہمیں اسلام کے لیے مر مٹنے والا بنا دے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر قائم اور دائم رکھ، اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو،
مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے رب العالمین، تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسلام اور مسلمانوں کی اور قرآن و سنت کی خدمات کے لیے قبول فرما لے، اللہم آمین، اور اخلاص کی توفیق دے رب العالمین، تو ہمیں اخلاص کی توفیق دے رب العالمین، تو ہمیں اخلاص کی توفیق دے، اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔